پرانی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے زمیندار تھے، زمیندار بھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ جی آپ ہماری مسجد میں آ کے مہربانی کر کے جمعہ پڑھا دیں۔ یہ تاج گڑھ کا علاقہ ہے، رحیم یار خان کے قریب۔ حاجی منظور صاحب ان کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے زمیندار تھے۔ میں وعدے کے مطابق جمعہ کے دن وہاں پہنچا، ایک آدمی میرے ساتھ تھا۔ وہاں جب ہم گئے تو ڈیرے پہ سارا انتظام ماشاءاللہ، پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور میزیں کرسیاں سب لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی حاجی صاحب نہیں ہے جن نے ہمیں بلایا ہے۔ میں حیران ہوا کہ بھی جس نے دعوت دی ہے وہی استقبال کرتا ہے نا آنے والے کا۔ میں نے ان کے ایک ملازم سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو دعوت دینے کے بعد ساری برادری ان کی مخالف ہو گئی، قوم مخالف ہو گئی، یہ علاقے والے مخالف ہو گئے کہ تم نے ایک وہابی کو بلایا ہے۔ تو وہ بیچارے ڈر کے مارے اپنے زمین پہ چلے گئے، وہ اس شہر میں بھی اب نہیں ہیں، اور ہمیں ہدایت کر گئے کہ مکی صاحب کے کھانے کا، آرام کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، اور پھر ان کو روانہ کر دیں۔ کوئی تقریر کر کے بات ہی نہیں ہو سکتی نا، سارے مخالف ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دل میں مجھے دکھ تو ہوا کہ چلو بھائی آپ استقبال کے لیے تو ہوتے، ملنے کے لیے تو ہوتے، کہہ دیتے بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر میں اذان ہو گئی جمعہ کی، میں نے وضو کیا، مسجد میں چلے گئے، جا کے مسجد میں بیٹھ کے وہ جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے خطبہ پڑھایا، تقریر کی، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا بہرحال۔ انہوں نے تو جناب ایسی ایسی گالیاں دی نا، نہ ہمارے بزرگوں کو معاف کیا، نہ ہمارے والدین کو، اور نہ مجھے، یعنی بالکل نعوذ باللہ کھلی گالیاں۔ میں چپ کر کے بیٹھ رہا، بھی کیا کر سکتے۔ مولوی صاحب نے تقریر ختم کی، جمعہ پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا۔ انہوں نے کہا اب نماز ہو نہ ہو لوٹا لیں گے، لیکن اب پڑھنی تو ہے، مسجد سے نکلیں کیسے۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا نا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی حضرات، خطیب صاحب نے جو آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے یہ ساری بات غلط ہے، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں نے کبھی دیوبند دیکھا ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ سنتیں پڑھنے اس کے بعد کچھ دیر آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری باتیں تو سنیں نا، پھر فیصلہ کریں کہ میں کیا ہوں۔ خیر لوگ بولے نہیں ہیں، انہوں نے سنتیں پڑھی، میں کھڑے ہو کے میں نے خطبہ شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کو بھی اللہ جانے کیا دل میں لحاظ آیا یا خیال آیا، اس نے کسی مؤذن سے کہا کہ سپیکر جا کے رکھ لو آگے۔ اس نے سپیکر رکھ دیا۔ میں نے الحمدللہ کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے تقریر کی اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور لوگ الحمدللہ حق کی بات سن کے روتے رہے۔ اور تقریر ختم کرنے کے بعد جناب وہ جو گالیاں دے رہے تھے وہ ہاتھ چوم رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بڑی عزت سے میں مسجد سے لے کے حاجی صاحب کے ڈیرے پہ پہنچایا تو ملازمین نے کہا کہ حضرت کھانا میں نے کھا، میں ایسے شریف آدمی کا کھانا نہیں کھاتا جو میں ملنے کے لیے بھی نہیں ٹھہرا۔ اتنی دیر میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں میرے جاننے والا ایک بہت بڑا دیندار تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ صاحب اٹھ چلیں میرے ڈیرے پہ، میں وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ میں وہاں گیا، اس کے پاس کھانا کھایا، اس نے اپنی گاڑی پہ مجھے کار پہ رحیم یار خان پہنچایا۔ 1 ہفتہ نہیں گزرا ہوگا کہ حاج صاحب آ گیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے لوجہ اللہ معاف کر دیں کہ میں نے زیادتی کی، اور اب بات یہ ہے کہ اب ماحول تھوڑا بن گیا ہے۔ اب مجھے خود علاقے والوں نے، گھر والوں نے، برادری والوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو غلط فہمی تھی مکی صاحب سے کہ وہ وہابی ہے، وہ تو عاشق رسول ہے، ان کو پھر لے آئے۔ تو اب خدا کے لیے مہربانی کا، میں نے کہا پھر میں جب آؤں پھر بھاگ جاؤ گے؟ نہیں میں پھر نہیں بھاگوں گا۔ میں نے کہا وعدہ کرو کہ اگر مار بھی کھانی پڑے پھر کٹھی کھائیں گے۔
پھر دوسری دفعہ میں گیا الحمدللہ تقریر کی اور ماحول بن گیا. پھر تو ہم نے وہاں جلسے شروع کر دیے نا جی. اللہ نے ایسا اس علاقے کو رنگ لگایا کہ پورے علاقے میں توحید. اور حاجی صاحب سب سے بڑے مبلغ اور موحد, داڑھی مڈاتے تھے, اب اتنی بڑی داڑھی, اور انہوں نے پھر انتظام کیا کہ ٹانگا اور بیٹری اور سپیکر سب اپنا, اور ایک ایک بستی میں میری تقریر کروائی. وہاں مدرسہ ہے, مسجد ہے, اور وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. تو ابتدا میں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن حق غالب آتا. اب ایمان سے کہیں, سرکار دو جہاں جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے خود بتا دیا ہے نا کہ علم یجد کا یتیمن, باپ بھی فوت ہو گیا, ماں بھی فوت ہو گئی. ابتدائی کفالت عبد المطلب نے کی, پھر ابی طالب. لیکن اللہ نے پھر آپ کو کیسی شان اور عظمت بخشی کہ مکے سے نکالنے والے آج مجرم بن کے حضور کے سامنے کھڑے. کعبۃ اللہ میں بت رکھنے والوں کو پتہ لگ گیا کہ بت کے توڑنے والا آ گیا ہے. جاء الحق وزهق الباطل. وہ جو حضور کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, آج گردنیں جھکا کے کھڑے. غلبہ اللہ نے حضور کو دیا, پھر حضور کے صحابہ کو دیا کہ خلفائے راشدین کے دور میں 82 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. حق غالب آتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, لیکن غالب حق آتا ہے, ہمیشہ حق غالب.